قرآن والوں کی بے عزتی بے حرمتی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان پر تالے لگ چکے ہیں۔ اپنی زندگی کے لیے، اپنے ایمان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وہ دور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہمارے سامنے پائی جا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم قیامت کے زمانے میں ہیں، یا کم سے کم یہ ہے کہ بس اب قیامت آنے ہی والی ہے۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کے درمیان کہ تمہارا اس حال میں کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان برے اعمال کریں گے اور تمہاری عورتیں حدود پار کر جائیں گی، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ صحابہ حیرت میں آگے تعجب سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تو صحابہ تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر بھی سنو، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب لوگ نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ صحابہ بڑے حیرت میں آگے تعجب سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر سنو، فرمایا کہ تمہارا اس موقع پر کیا حال ہوگا جب لوگ برائی کو بھلائی بنا کر پیش کریں گے اور بھلائی کو برائی بنا کر پیش کریں گے۔ اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، برائی کو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھلائی بنا کر پیش کر رہے ہیں اور بھلائی کو برائی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، بھلائی جو اگر بھلائی کا کام کر رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ برائی کر رہا ہے، برائی کا اگر کوئی کام کر رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ بھلائی کا کام کر رہا ہے۔ سارے کے سارے وفود برائی کرنے والوں کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، بھلائی کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ زمانے میں ہم جی رہے ہیں، برائی کا زمانہ۔ زمانے کو گالی نہیں دے سکتے، حدیث میں اس کو منع کیا ہے، لیکن جو دور چل رہا ہے اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں میں سے یہ بھی نشانی ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ حدیث سے اس سے سبق ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی برائی دیکھ رہے ہو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنا دم تم کو نہیں ہے تو تم زبان سے روکو، زبان سے بھی تم نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا سمجھو، یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔ یہ بھی نہیں ہے تو تمہارے اندر سے ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج نہیں دیکھتے ہم، ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات، زبان سے بھی نہیں بولتے، دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے، برائی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے کو سامنے دیکھ رہے ہیں، شراب نوشی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، قرآن اور قرآن والوں کی بے عزتی بے حرمتی کو سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان پر تالے لگ چکے ہیں، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دور میں ہم جی رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے اپنی اولاد کو، ماتحتوں کو روکنے کی کوشش کریں، زبان سے کم زبان کھولیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کیا کریں؟ برائی دل میں سوچے کہ بھی یہ جو کام کر رہا ہے بندہ یہ برا کر رہا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے تو اپنی زندگی کے لیے، اپنے ایمان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وہ دور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر 10 بھائی گھر میں ہیں تو ایک بھائی مسلمان ہوگا، 9 کافر ہوں گے۔ یہ وہ دور ہے آج سکون اطمینان کے ساتھ، غفلت کی ایسی انتہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔
اور یہ غفلت کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ بندہ ذکر سے دور ہے، اس لیے کہ بندہ قرآن سے دور ہے. نہ بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ مرد قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ عورتیں قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. بچے تک قرآن پڑھ رہے نہیں، چند بچے. ٹی نرسی پور کے اندر کتنے بچے ہیں اور کتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، چاہے آپ سمجھیں، مانے یا نہ مانے. مجھے مرنا ہے، مولانا کو مرنا ہے، معتمم صاحب کو مرنا ہے، سیاستدانوں کو مرنا ہے، جن نوجوان جو بیٹھے ہیں سب کو مرنا ہے. بول کر مر جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں. کسی کے باپ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہمارے باپ نے ہم کو ڈرنا سکھایا ہے، نہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو ڈرنا سکھایا ہے. بولیں گے، بول کر مر جانا ہے. آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے. کیا مولانا جی؟ دو وجہ سے بچے آج قرآن نہیں پڑھ رہے. آج ایک یہ ہے کہ ان کے والدین، یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ جو علماء مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان علماء کی قدر والدین نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ نحوست ہے، بچے قرآن نہیں پڑھتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بچوں کا جو باپ کما رہا ہے وہ حلال نہیں کما رہا بلکہ حرام کما رہا ہے. اس حرام کمانے کی وجہ سے یہ بچے مدرسے میں پڑھنے کے تھوڑے دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد مدرسے سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ دو بنیادی وجہ ہے، اور بھی وجہ ہے، دو وجہ ہے. آج اس سے توبہ کریں اور توبہ کروائیں. مستورات سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں، آپ کو میں آج اجازت دیتا ہوں کہ آپ توبہ کے کلمات جو میں پڑھاتا ہوں، جو ہمارے حضرت نے ہمیں بتایا ہے، وہ آپ سیکھ کر پڑھائیں سب کو. یہ آج میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. جی، توبہ کرنا ہے اور کرانا ہے. ان دو چیزوں سے توبہ کرنا ہے. اپنے گھروں میں توبہ کی مجلسیں قائم کرو، اور جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں توبہ کراؤ. توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے. جی، اور قرآن آج کل لوگ یہ دو چیزوں پر عمل کرنے کے بعد تیسری چیز کہ اپنے اندر طلب پیدا کر لیں، پڑھانے والے ماں باپ بھی اور بچے بھی، کہ مجھے قرآن کا حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے. طلب جس کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ جلد سے جلد حافظ بنا دیتے، جلد سے جلد حافظ بنا دیتے. آپ کو تاریخ میں کیا بتاؤں، آج کل کئی سالوں تک مدرسے میں بچے باز پڑھتے ہیں، والدین لا کر چھوڑ دیتے ہیں. کئی مدارس میں ہم نے دیکھا ہے، آ کر پوچھتے تک نہیں، سال 10 12 15 سال تک بھی حافظ ہوتا نہیں. مدرسے کی دال کھالنے کو چھوڑتا حافظ بنتا ہے. لیکن بننے والا جو جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جن کے والدین علماء کی قدر کرتے ہیں، ان کے بچے جتنا ہو سکے ان کے ذہن کے مطابق جلد سے حافظ بن کر نکل جاتے ہیں. جی ہاں، ہمارے یہاں پر جتنے بھی حفاظ کرام ہیں وہ اسی بنیاد پر حافظ ہوئے ہیں کہ ان کے ماں باپ علماء کی قدر کرتے تھے اور پھر وہ حلال کماتے تھے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. ہم نے طلب کی، قرآن کی قدر کی تو ہم حافظ بنے. کتنے سال ہونا حضرت حافظ بننے؟ طلب کرے جلدی بن جاتی. کتنا جلدی؟ 1 سال میں بول رہا پکڑ لیتی پورے. تو میں بولے تھے نا 1 سال میں بن جاتی، بول کو ہمارا بچہ بنے نہیں نہ ہو، ہمیں کہیں بنی 1 سال کرو. جتنا تمہارے اندر تڑپ ہوگی اتنا جلدی کیا ہوں گے؟ حافظ بنیں گے سب حافظ. بولو بچے، بچیاں بھی بننا. خالی آج کل کیا ہو گیا کر کو بولے تو خالی حافظ قرآن ہو کی کا تو تراویح پڑھانا سو مولوی صاحب اتنا مرد بنے، ہمیں نہیں پڑھانا نا کر کو. عورتیں لڑکیاں حافظان نہیں بن رہے، بالکل غلط بات ہے. کیوں نہیں بننا بھائی؟ کیوں نہ بنے؟ آپ بننا چاہیے. بچیوں کا ذہن، میرا یہ نظریہ ہے، مولانا شاید اس پہ اختلاف کریں، میرا یہ نظریہ ہے کہ بچوں سے زیادہ ذہن بچیوں کا ہوتا ہے. ہاں، عقل کی بات نہیں کر رہا میں، ذہن کی بات کر رہا ہوں. بہت جلد حفظ کر لیتی ہیں بچیاں، کوشش کریں تو. جی ہاں، میں چند واقعات جو بہت ہی کم مدت میں حافظ ہوئے ہیں ان کے واقعات بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے مدرسے میں ایک لڑکی جو ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، ایم اے یا کچھ اور ڈگری تھی، انہوں نے ڈگری حاصل کر کے ان کے اندر شوق پیدا ہوا
سنو، ان کے اندر شوق پیدا ہوا اس لڑکی کے اندر، اس بہن کے اندر، کہ مجھے بھی حافظ بننا ہے. تو حضرت کے مدرسے میں وہ داخلے کے لیے آئی. تقریباً ان کی عمر 25 سال کی تھی. تو وہ جب آئی معلمات سے بات کی کہ میں مدرسے میں داخلہ لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ داخلہ تو ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں حفظ میں داخلہ لینا چاہتی ہوں. معلمہ نے کہا کہ دیکھو، حفظ میں چھوٹے چھوٹے بچیاں داخلہ لیتی ہیں جن کی عمر 10 یا 12-15 سال کے اندر ہوتی ہے، یہ داخلہ لیتی ہے. آپ کی عمر تو 25 سال کی ہے، آپ ان کے ساتھ مناسب نہیں لگتا. آپ بڑی بچیاں جو ہیں وہاں پر داخلہ لیں، آپ عالم بن سکتی ہیں. تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے حافظ ہی بننا ہے، حافظہ ہی بننا ہے. تو جتنا سمجھایا گیا وہ سمجھ نہیں پائی. تو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کے پاس مقدمہ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو ایک موقع دیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہ حفظ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حفظ کر سکتی ہے یا نہیں. تو اس کے بعد جو کرنا کریں گے. معلمہ نے آ کر اس میری بہن سے کہا کہ دیکھو، 1.5 مہینہ ہم آپ کا جائزہ لیں گے، اس دوران اگر آپ حفظ کر سکتی ہیں تو کریں، ورنہ ہم آپ کو کیا کریں گے، عالمہ کورس میں داخلہ کرائیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ بہن نے محنتیں کی. بچوں سنو، اس بہن نے محنتیں کی اور دعاؤں کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ 7 مہینے کے اندر اس لڑکی نے حفظ مکمل کر لیا. کتنے مہینے میں؟ بولو. 7 مہینے میں انہوں نے کیا کر لیا؟ ہاں، کیا بھی چھوڑ لے بیٹھ کو نہیں، وہ ڈوب گیا. حقیقی واقعہ پیش کر رہا ہوں. اس سے بھی آگے سنو، اب بھی کم مدت میں. جی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی و محتمم ہیں، ایک مرتبہ حج کے سفر میں حضرت جا رہے تھے. اس وقت پانی کا وہ جہاز میں سفر ہوتا تھا. آج کل ہوائی جہاز میں گھنٹوں میں چلے جاتے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، پانی کے جہاز میں سفر تھا، کئی مہینوں تک سفر کرتے تھے. تو وہ سفر رمضان سے پہلے ہی شروع ہو جاتا تھا. تو رمضان سے پہلے یہ سفر تھا، بس چاند دکھنا تھا رمضان کا. تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھئی رمضان کے موقع پر یہ ہمارا سفر حج کا ہو رہا ہے، تراویح ہوگی. علم ترى کیف فعل سے تراویح ہو تو کیسا ہوگا. علماء کرام ہیں، اس میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھے. انہوں نے یہ پیشکش کی کہ کوئی حافظ قرآن ہو جاتا تو پورا قرآن تراویح میں سن لیتے. دیکھو، پانی کے جہاز میں جاتے ہوئے حج کے مبارک سفر میں بھی ان کو خواہش تھی کہ ہمارا تراویح میں پورا قرآن مکمل ہو. آج ہمارا کہاں ہے خواہش؟ ہاں، کہاں ہے خواہش ہمارے؟ اگر کوئی پڑھانا چاہے تو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ایسی غنودگی، ایسی بے حسی، ایسی غفلت، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، معاف فرما. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے عرض کیا. سنو بچوں، غور سے سنو، سنو غور سے. حضرت نے فرمایا انشاءاللہ رمضان میں تراویح بھی ہوگی اور تراویح میں پورا قرآن بھی سنایا جائے گا. اللہ سے حضرت نے خوب گڑ گڑایا، مانگا. حضرت کیا کرتے تھے؟ صبح کو 1 پارہ قرآن خود حفظ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سناتے. حالانکہ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، عالم دین تو تھے، لیکن بچپن میں انہوں نے حفظ کو کیا نہیں کیا تھا، مکمل یاد نہیں کیا تھا، حفظ نہیں کیا تھا. لیکن تڑپ کے ساتھ صبح کو 1 پارہ حفظ کرتے اور رات کو تراویح میں 1 پارہ قرآن سناتے. تو 30 دن ہوئے. حضرت نے 30 دن میں 30 پارے مکمل کیے اور سب لوگوں کی تراویح میں قرآن مکمل سنا دیا. کتنے دن میں؟ 30 دن میں حفظ مکمل کر. 1 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے. کتنے دن، کتنے مہینے میں بیٹا؟ بولو. 1 مہینے میں. اس سے بھی آگے سنو. حضرت مولانا امام احمد رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ شروع میں جب داخلے کے لیے آئے تو حضرت امام صاحب کے پاس زانوئے تلمس ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، حضرت میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، داخلہ لینا چاہتا ہوں. جی، داخلہ لینا چاہتا ہوں.
حضرت نے فرمایا کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت حافظ قرآن تو نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ وہ وہاں سے چلے گئے، ایک ہفتے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت داخلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں گزشتہ ہفتہ آپ سے کہا تھا کہ میرا شاگرد ہونے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ نے یہ شرط لگائی میں یہاں سے گیا، حفظ کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ ایک ہفتے میں نے حفظ مکمل کر لیا، میں ایک ہفتے میں حافظ بن گیا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میرا امتحان لے سکتے ہیں۔ ایک ہفتے میں حافظ ہو گیا حضرت، کہتے دن میں جی ایک ہفتے میں حافظ، اس سے بھی آگے سنو۔ جی ایک مرتبہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں، سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے یہ سارے واقعات اپنے بیان میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک جگہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر فلاں عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، لیکن فلاں، ان کا نام تھا ہشام کلبی، یہ جو ہے بہت بڑے عالم تو ہیں لیکن یہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کی تو وہ جو ہشام کلبی، مولانا ہشام کلبی تھے، ان کے دل پر یہ بات لگی کہ بھئی میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مجھے حفظ مکمل کرنا ہے۔ دل ہی دل میں انہوں نے ٹھان لیا، گئے گھر میں اللہ سے دعا مانگ کر حفظ کرنا شروع کر دیا۔ تو کتابوں میں حضرت نے لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے رسالہ ہے تراشے، اس میں لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد وہ ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ آئے اور سارے علماء کے سامنے بیان فرمایا کہ آپ علماء کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ نے فرمایا کہ ہشام کلبی عالم تو ہے لیکن حافظ نہیں ہے، میرے دل پر یہ بات لگی، میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ 3 دن کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، 3 دن میں الحمدللہ میں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، آپ میں سے جو چاہے میرا امتحان لے لے۔ کہتے دن میں جی 3 دن، ہاں 3 دن میں حفظ مکمل۔ تڑپ رہنا، قدر رہنا، علماء کی، اساتذہ کی قدر رہنا، بے ڈھنگا پن رہے گا تو قسم خدا کی قرآن سینے میں نہیں اتر سکتا۔ آپ جو کتاب دیکھ رہے ہیں اس کی قدر آپ نہیں کرتے قرآن کی، تو تبھی قرآن سینے میں آپ کے منتقل نہیں ہوتا، حالانکہ سینہ بسینہ قرآن آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے صحابہ کو، صحابہ کے سینے سے تابعین کو، تابعین کے سینے سے تبع تابعین کو، تبع تابعین کے سینے سے وہ اولیاء اکرام کو، علماء کو، حفاظ کو۔ آج جو آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے اساتذہ کے سینے میں جو اترا ہے قرآن، وہ بھی کس کے سینے سے منتقل ہوا ہے؟ ان کے اساتذہ سے۔ آپ کے سینے میں قرآن اترنا ہے تو آپ کے اساتذہ کی قدر آپ کو بھی کرنا ہے اور آپ کے ماں باپ کو بھی کرنا ہے۔ اگر ماں باپ قرآن والوں کے اساتذہ کی قدر نہیں کریں گے، قسم خدا کی میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حافظ نہیں ہو سکتے۔ مائیں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اساتذہ کی قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن حفظ کرنے کی اللہ تبارک توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس بستی میں وہ پھر سے فضا وہ جاری و ساری ہو جائے کہ بچوں کے اندر حفظ کرنے کا وہ شوق پیدا ہو جائے، اساتذہ کے اندر وہ شوق پیدا ہو جائے۔ گزارش یہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسے میں 8 طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے، اور بھی اس سال بھی انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے۔ مکتب کا بھی ایک سسٹم ہمارے یہاں ہے کہ مکتب میں بھی آ کر بچے ناظرہ ختم کر کے حفظ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 3-4 طلباء حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ، کسی کے 9 پارے ہیں تو کسی کے 2 پارے ہیں، کسی کا 1 پارا ہے تو کسی کا آدھا پارا ہے، الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ پیغام دور دور تک پہنچائیں۔ جتنے بچے آ کر پڑھیں گے وہ ساروں کا ذریعہ آپ بنیں گے، اللہ آپ کی بھی مغفرت کریں گے، آپ کے مرحومین کی مغفرت کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔